أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام पनाह में आता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूस से। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वमसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फौक़िल अर्ज़। और मिसाल गंदी बात की गंदे दरख्त की तरह है जिसको
اکھاڑ لیا جاتا ہے زمین کے اوپر ہی سے، اس کے لیے کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے۔ مضبوط کرتا ہے اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات سے، دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں، اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو، اور اللہ جو چاہے سو کرتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا اے مخاطب ان لوگوں کو جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو کفر سے اور اتارا اپنی قوم کو تباہی کے گھر یعنی جہنم میں، جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے معبود قرار دیے، اللہ کے لیے مقابل قرار دیے تاکہ وہ بہکائیں اللہ کی راہ سے۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم فائدہ اٹھا لو، پس بے شک تمہارا لوٹنا ہے جہنم کی طرف۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز کا اہتمام کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں، چھپا کر اور ظاہر کر کے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی ہوگی۔ اللہ وہی ہے جس نے بنائے، جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین، اور اسی نے اتارا آسمان سے پانی کو، پھر نکالا اس کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، اور اسی نے تمہارے لیے مسخر کر دی کشتیاں تاکہ وہ چلیں سمندر میں اسی کے حکم سے، اور اسی نے مسخر کیے تمہارے لیے نہروں کو، اور اسی نے مسخر کیے تمہارے لیے سورج و چاند کو جو مسلسل چلتے ہی رہتے ہیں، اور اسی نے مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو، اور اسی نے دیا تمہیں وہ تمام نعمتیں جو تم نے اس سے مانگی ہیں، اور اگر تم شمار کرنے لگو اللہ کی نعمتوں کو تو ان کو شمار نہیں کر سکو گے۔ بے شک انسان تو بڑا ہی ظالم، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ کہا ابراہیم نے، اے میرے پروردگار بنا دے تو اس شہر کو امن والا، اور بچا لے تو مجھ کو اور میرے بیٹوں کو اس بات سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ اے ہمارے پروردگار، ان بتوں نے گمراہ کیا ہے بہت سے لوگوں کو، بس جو بھی میری اتباع کرے گا بے شک وہ مجھ سے ہے، وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو بے شک تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے بسایا ہے اپنی ایک اولاد کو ایسے میدان میں
جہاں کھیتی نہیں اگتی، تیرے قابل احترام گھر کے نزدیک، اے ہمارے رب، اس لیے تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے ان کی جانب، اور ان کو روزی دے پھلوں کی، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے جس کو ہم چھپاتے ہیں اور جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے زمین میں اور نہ آسمان میں۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے عطا کیا مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق۔ بے شک میرا رب یقیناً دعا کا سننے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، بناتے تو مجھ کو نماز کا قائم کرنے والا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اے ہمارے رب، اور تو قبول فرما دعا کو۔ اے ہمارے رب، معاف کر دے تو مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو اس دن جس دن حساب قائم ہوگا، اور ہرگز تو گمان نہ کرے اللہ کو کہ وہ غافل ہے اس سے جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں۔ وہ تو ان کو ڈھیل دے رہا ہے اس دن کے لیے جس میں آنکھیں پتھرا جائیں گی، جھکی ہوئی ہوں گی، جھکے ہوئے ہوں گے ان کے سر، وہ پلٹ کر بھی دیکھ نہ سکیں گے، اور ان کے دل اڑے اڑے ہوں گے۔ اور ڈرائیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس دن سے جس دن آ جائے گا ان پر عذاب، تو کہیں گے ظالم، اے ہمارے رب، ہمیں مہلت دے کچھ مدت کے لیے تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کریں اور رسولوں کی اتباع کریں۔ کہا جائے گا، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے، اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہ چکے ہو جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا، اور تمہارے لیے ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کس طرح سے کیا، اور ہم نے بیان کی تھی تمہارے لیے مثالیں۔ اور یقیناً انہوں نے مکر کیا، اپنا مکر کرنا، اور اللہ کے نزدیک ہے ان کا مکر، اگرچہ ان کا مکر ایسا تھا کہ جس سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز گمان نہ کریں کہ اللہ اپنے وعدے کے مخالف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہے۔ بے شک اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یہ سورہ ابراہیم ہے۔ آج سورہ ابراہیم کی کیا بات، آج بند ہو گیا، کوئی ہے مائک والا؟ لوز ہو گیا کہ نہیں؟ ہاں،
یہ سورہ ابراہیم ہے. آج سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 47 تک پڑھی گئی ہیں. ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیت سے یہ ہے کہ ان سے پہلی آیت میں اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی تھی. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. کلمہ طیبہ کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں. ہر موسم میں وہ پھل دیتا ہے اللہ کے حکم سے. یہ پاکیزہ درخت سے مراد ایمان ہے اور زمین سے مراد مومن کا دل ہے اور پھل سے مراد شاخوں سے مراد نیک اعمال ہیں جو روزانہ فرشتے آسمان میں اٹھا کر لے جاتے ہیں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. کنیکشن لوز ہے کیا؟ اسی طرح سے ایمان والا ہر حال میں اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے. موافق حالات آئیں یا مخالف حالات آئیں، کیونکہ ایمان اس کے دل میں مضبوط جمع ہوا ہوتا ہے. وہ معمولی مخالف ہواؤں کے جھونکوں سے وہ اکھڑ نہیں جاتا ہے. اس طرح مسلمان ہر حال میں اپنے ایمان پر جمع ہوا ہوتا ہے. دنیا میں بہت سے ظالم بادشاہ اور ظالم قومیں مسلمانوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتی رہی، لیکن ہر زمانے میں مسلمان اپنے ایمان پر مضبوط جمے رہے، یہاں تک کہ ایمان کے خاطر اپنے ایمان کے خاطر اپنے جانوں کو قربان کیا. کوئی ہے نہیں ہے اس کا والی وارث نہیں ہے؟ ہاں جی، چلے گئے. ذرا دیکھو، یہ بوجھ زیادہ ہو گیا شاید اس پہ، تمہارے مائک کا زیادہ ہوگا.
ہر زمانے میں ایمان والوں پر بڑے سے بڑے ظالم حکمراں مسلط رہے، لیکن ایمان والے ہر حال میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حدیث بیان کی تھی، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت مجاہد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر تھے، کوئی صاحب آپ کے پاس کھجور کے درخت کا ایک گودا لے کر آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جو مرد مومن کی مثال ہے۔ آپ نے فرمایا وہ درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے کسی بھی موسم میں نہیں جھڑتے، بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے دل میں جواب آیا کہ وہ درخت تو کھجور کا درخت ہے، لیکن ادب کی وجہ سے میں جواب نہیں دیا، کیونکہ اس مجلس میں میرے والد حضرت عمر بھی موجود ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں۔ جب بڑے لوگ جواب نہیں دے رہے ہیں، میں تو چھوٹا تھا، تو میں نے ادب کے خلاف سمجھا۔ جب کسی نے جواب نہیں دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب مجلس ختم ہوئی اور میں اپنے والد کے ساتھ جب جانے لگا تو میں نے اپنے والد سے کہا ابا، اللہ کے رسول نے جب یہ سوال کیا تھا تو یہ جواب میرے دل میں اسی وقت آ گیا تھا، لیکن میں نے جواب نہیں دیا اس لیے کہ آپ جیسے بڑے لوگ خاموش تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹے، اگر تو جواب دے دیتا تو مجھے اتنی خوشی ہوتی کہ ساری جہاں کی دولت بھی ملے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا تیرے جواب سے ہوتی۔ تو کھجور کا درخت ایسا ہے کہ اس کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی، اس کا پھل انسان کھاتے ہیں، اس کی گٹھلی عرب لوگ کوٹ کر جانوروں کو کھلاتے تھے بطور چارہ کے۔ اچھا، اس کی لکڑی لوگ اس سے اپنے گھروں میں کام لیتے تھے پلر کا، اور اس کے پتوں سے چھتوں پہ ڈالا جاتا تھا۔ مسجد نبوی شروع میں اسی طرح سے بنی تھی۔ تو کھجور کا درخت ایسا ہے کہ اس کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوتی، کوئی چیز بیکار نہیں۔ اسی طرح سے ایمان والا ہے، ایمان والا
دنیا کو نفع دینے کے لیے ہے، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔ لیکن لوگوں نے اتنا بدنام کیا مسلمانوں کو کہ قومیں مسلمانوں کو نعوذ باللہ دہشت گرد قرار دیتی ہیں، حالانکہ ایمان والا دہشت گرد نہیں ہوتا۔ چند لوگوں کی وجہ سے پوری قوم پر الزام نہیں لگایا جا سکتا، اور ایسے لوگ تو ہر قوم میں ملیں گے۔ لہذا کسی بھی قوم کو جاننا ہے تو ان کے دین سے اور دین کے اصول سے جانا جا سکتا ہے۔ تو اسلام دنیا میں سلامتی کے لیے آیا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ سلامتی والا گھر عطا فرماتا ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم۔ تو یہ مثال تھی ایمان والوں کی۔ آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں ان میں سے پہلی آیت میں اللہ نے مثال بیان کی کلمہ کفر کی۔ کلمہ کفر کو اللہ نے کلمہ خبیثہ کہا، گندا کلمہ، یعنی اللہ کو اس کے ساتھ بتوں کو شریک کرنا، جیسے کافر اور مشرک کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کلمہ خبیثہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ خبیث درخت۔ خبیث درخت سے مراد کیا ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شجر طیبہ کھجور کا درخت ہے، اور شجر خبیثہ ہنزل کا درخت ہے۔ ہنزل جو بہت کڑوا ہوتا ہے، مراٹھی میں اس کو اندرائن کہتے ہیں، اندرائن، اس کا پھل بہت کڑوا ہوتا ہے۔ تو کفر بھی ایسا ہی درخت خبیثہ کی طرح سے ہے۔ کفر سے کبھی امن کی توقع نہیں کی جا سکتی، کہ اس کے فطرت میں کڑواہٹ ہے، زہر ہے، وہ کبھی باخلاق نہیں ہو سکتا ہے، اس سے انسانیت کو فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہو بھی جائے تو آخرت میں تو بہرحال وہ تباہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سنو، اللہ نے فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی ہے كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، جیسے کہ خبیث درخت یعنی ہنزل کا، اندرائن کا، اُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، وہ زمین کے اندر مضبوط نہیں ہوتا، اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی، ایسا اکھاڑ دیے تو اکھڑ جاتا ہے۔ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اس کے لیے کوئی قرار نہیں۔ اسی وجہ سے دیکھو کافر اپنے عقیدے میں پختہ نہیں ہوتا، جب حقیقت سامنے آ جاتی ہے فوراً اسلام قبول کرتا ہے۔ کافر اپنے کفر میں مضبوط نہیں ہوتا، اس کے مقابلے میں ایمان والا اپنے ایمان میں مضبوط ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا ظالم بھی ظلم کرے اپنے ایمان سے نہیں گرتا۔ اسی وجہ سے دیکھو ہم نے سنا ہے پولیس سیکشن میں جب بڑا ظلم ہوا ایمان والوں پر، ایمان والوں سے کہا جاتا تھا کہ تم کلمہ کفر کہو، ہم تمہاری جان بخش دیتے ہیں۔ سلام ہو ان ایمان والوں کے ایمان کو
انہوں نے کبھی اسے منظور نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا اللہ اکبر، اور پھر ان کو شوٹ کیا گیا۔ کیا ایمان کی مضبوطی تھی! وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ دنیا والوں نے اس وجہ سے انتقام لیا کہ وہ ایک اللہ پہ ایمان رکھتے تھے۔ انہوں نے مصلحت نہیں دیکھی کہ جان بچیں گی تو پھر جو ہے اور بھی نمازاں پڑھیں گے۔ انہوں نے کلمہ کفر کو برداشت نہیں کیا، انہوں نے کہا اللہ اکبر، اور پھر شوٹ کر دیا گیا۔ ایک دو نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ایمان والے شہید کر دیے گئے، اور اخیر تک وہ اپنے ایمان پر جمے رہے۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، اور جب جادوگر ہار گئے تو تمام جادوگر ایمان لائے۔ تو فرعون نے ان کو بلا کر کہا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے کیسا؟ انہوں نے کہا ہم نے حق کو جب دیکھا ہم نے قبول کیا۔ فرعون نے کہا ایمان سے پھر جاؤ، ورنہ ایسی سخت سزا دوں گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ فرعون نے کہا اگر ایمان سے تم نہیں ہٹے تو تمہارے ہاتھ اور پیر الٹے طریقے سے کاٹ کر کھجوروں کے درختوں پر پھانسی پہ لٹکا دوں گا۔ اور وہ ظالم تھا بھی، ایسا کر سکتا تھا، صرف دھمکی نہیں تھی۔ تو وہ ایمان والے جو ابھی ایمان لائے تھے، صبح تک کافر تھے، چاشت کے وقت ایمان لائے۔ جب فرعون نے ان سے کہا کہ ایمان سے پھر جاؤ ورنہ میں ہاتھ پیر کاٹ کر تمہیں کھجور کے درختوں پر پھانسی پہ لٹکا دوں گا، ان کا جواب سنیے، قرآن نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تجھے کیا کرنا ہے کر، زیادہ سے زیادہ ہماری جان ہی مار سکتا ہے نا، یہ تو ہمارے لیے اور اچھا ہے، اپنے رب سے ہم جلدی سے ملاقات کر لیں گے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں یہ صبح کافر تھے، چاشت کے وقت ایمان لائے، اور شام ہوتے ہوتے شہید کر دیے گئے۔ تو یہ ہے ایمان کی مضبوطی۔ اور رہ گیا کفر، کفر میں پختگی نہیں ہوتی۔ جب حق بات نظر آتی ہے تو کفر کی جڑ اکھڑ جاتی ہے اور وہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسلام کو اتنا بدنام کیا دشمنوں نے، کیوں؟ تاکہ کوئی اسلام قبول نہ کرے۔ وہ جانتے ہیں مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، پھر بھی اتنا بدنام کیا کہ کوئی اور مذہب والا اسلام قبول نہ کرے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھو، انسان کی فطرت ہے، جس چیز سے روکا جاتا ہے نا وہاں برابر جاتا ہے۔ تمہارے بچوں کو بولے بیٹا وہاں نکو جا، انہیں برابر جائیں گا کہ نکو جاؤ، کیوں بولے؟ انسان کی فطرت ہے۔ تو پھر دنیا والوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کر دیا، اور جب اسلام کو پڑھنا شروع کر دینا تو گارنٹی ہے کہ وہ اسلام کی جھولی میں گر نہیں گرنا ہے۔
ابھی حال میں 2 عظیم واقعات پیش آئے۔ ایک تو امریکہ کا سب سے بڑا عیسائی رہنما، عیسائی پادری، جو 20 سال سے قرآن پڑھتا رہا، اس میں سے کچھ نہ کچھ لوز پوائنٹ نکالنا، لیکن لوز پوائنٹ کیا نکالتا؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 جب پڑھی ہے اس نے، فوراً اس نے کہا یہی دین برحق ہے، اور علل اعلان اس نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا، مسلمان ہو گیا۔ پورے عیسائی دنیا حیرت میں رہ گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اتنا بڑا عیسائی پادری اسلام قبول کر لیا، اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے ہزاروں عیسائی ایمان میں داخل ہو گئے۔ اچھا، عیسائی دنیا ابھی اسی واقعے پہ ماتم منا رہی تھی، پھر دوسرا واقعہ پیش آیا۔ افریقہ کا سب سے بڑا پادری وہ ایمان لایا، ابھی حال کی بات ہے، اور اس کے جتنے شاگرد تھے تقریباً 1 لاکھ اس کے شاگرد تھے، تو اجتماعی طور پر ہزاروں کی تعداد اس کے ساتھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور اس سال سعودی گورنمنٹ نے اس پادری کو جو ایمان لائے تھے خاص طور سے حج میں مہمان بنایا، اور انہوں نے حج کیا، جب وہ شخص جبل نور پہ پہنچا ہے، جس پہ غار حرا ہے، جہاں قرآن نازل ہوا تھا اللہ کے رسول پر سب سے پہلے، وہاں پہنچا اور بڑی عقیدت محبت کا اظہار کیا، اس کی مٹھی لیتا تھا، چومتا تھا، وہاں پر اس نے اللہ کے لیے سجدہ کیا، غار ثور پہ پہنچا، غار حرا پہ پہنچا۔ تو یہ اسلام ہے، اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوگا، پوری دنیا بھی طاقت لگائے۔ ہاں، یہ اور باتیں ہم رہیں گے یا نکالے جائیں گے، ہمیں تو اپنی فکر کرنا چاہیے، اسلام کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہاں جی، اسلام تو بہرحال رہے گا۔ ایسے دور میں بھی عام لوگ اسلام نہیں لا رہے ہیں، بلکہ بڑے بڑے رہنما ایمان لا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت پہ ہم پہنچتے ہیں، ہمیں خوف ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے، اللہ دوسری قوموں کو ہدایت دے گا اور وہ دین کا کام کرے۔ تو قابل ترین لوگ اب اسلام میں آ رہے ہیں، ہاں جی، اس لیے مسلمانوں غنیمت سمجھو، اللہ نے ہم جیسے نالائقوں کو ایمان کی ہدایت سے نوازا ہے، اور ہم اسلام کو بڑھا نہیں رہے ہیں، بلکہ ہم تو اپنی حرکتوں سے اسلام کو گھٹا رہے ہیں۔ لیکن اب اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے غالب مذہب ہوگا، اور ایک وقت تو آئے گا دنیا میں صرف اسلام باقی رہے گا، کوئی اور دین باقی نہیں رہے گا۔ تو شاید وہ زمانہ شروع ہو چکا ہے، اب اسلام قبول کرنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں آ رہے ہیں، بڑے بڑے قابل ترین لوگ، پوری دنیا جن کے پیچھے چلتی تھی
ایسے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ہماری نالائقی کی وجہ سے کہیں ہٹا نہ دیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلمہ کفر مضبوط نہیں ہوتا، کافر مضبوط نہیں ہوتا۔ تم بولیں گے انہوں تو بہت مضبوط ہے، انہوں مضبوط نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، ہم اپنے ایمان میں کمزور پڑ گئے ہیں۔ اسی لیے دیکھو جسم میں اگر قوت مدافعت ہے، کوئی بیماری اٹیک نہیں کرتی۔ جب جسم میں قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے تب بیماریاں اٹیک کرتی۔ جب جوان تھے نا تو گھوڑے کے جیسا دوڑتے تھے، اب بڑھاپا آ گیا، ہر چیز میں کمزوری آ گئی، ذرا سا کسی بیماری کا اٹیک ہو گیا تو ہفتہ 15 دن تو لگتے لیول میں آنے کو۔ کیا چیز ہے یہ؟ قوت دفاع کمزور پڑتی ہے نا تو ہر بیماریاں اٹیک کرتی۔ تو کفر طاقتور نہیں ہو سکتا، یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر بلا ہم پہ ہر طرف سے حملہ کر رہی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ کفر، کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی ہے كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، جیسے خبیث درخت ہے، ہنزل کا درخت، اجتثت من فوق الارض، زمین کے اوپر سے اکھاڑا جاتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے، ما لها من قرار، اس میں کوئی مضبوطی نہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ایمان والوں کو مضبوط رکھتا ہے، مضبوط قول یعنی کلمہ طیبہ کے ساتھ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد سناؤ چند احادیث مبارکہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سے جب اس کی قبر میں سوال ہوتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ آیت میں قول ثابت سے مراد یہی ہے۔ حدیث نمبر 2 مسند احمد کی حدیث ہے، ایک انصاری کا انتقال ہو گیا حضور کے زمانے میں، ایک انصاری کا انتقال ہو گیا، ان کے جنازے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، قبرستان پہنچے، ابھی قبر تیار نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹھ گئے انتظار کے واسطے، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ ہم بھی حضور کے آس پاس بیٹھ گئے اور ایسا خاموش بیٹھے جیسے کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا بھی حرکت کرے تو اڑ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ایک تنکا لیا، تنکا، اور آپ اس سے زمین پر لکیریں بنا رہے تھے۔ آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا
اور 2-3 مرتبہ فرمایا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ بندہ جب دنیا کی آخری اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے نورانی چہرے والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کے جیسے ہوں، ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے اور جنتی خوشبو ہوتی ہے۔ اس کے پاس جہاں تک اس کی نگاہ کام کرے وہاں تک آ کر فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ مومن کے انتقال کے وقت پھر ملک الموت آتے ہیں، اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کے رضامندی کی طرف چل۔ جب یہ کہتے ہیں تو وہ روح اتنے آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے کسی مشکیب میں سے پانی کا قطرہ آسانی سے نکل جاتا ہے۔ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر کی دیر بھی وہ فرشتے اسے ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، فوراً لے لیتے ہیں۔ ملک الموت روح نکال کر فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ فرشتے اس روح کو جنتی کفن میں لپیٹتے ہیں اور جنتی خوشبو میں رکھ لیتے ہیں۔ خود اس روح کے اندر سے بھی مشک کی بہترین خوشبو نکلتی ہے۔ روئے زمین پر ایسی عمدہ خوشبو کبھی سونگھی نہیں گئی۔ فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور درمیان میں فرشتوں کی جس جماعت سے گزرتے ہیں تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں یہ پاک روح کس کی ہے؟ تو یہ فرشتے اس کا دنیا میں جو بہترین نام تھا وہ نام لے کر اور اس کے باپ کا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ روح فلاں ابن فلاں کی ہے۔ اس کے بعد یہ آسمان تک پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ یاد رکھو آسمانوں میں دروازے ہیں اور ان پر پہرے دار فرشتے ہیں، کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ جسے اجازت دے وہی داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ روح لے جانے والے فرشتے پہلے آسمان کے قریب پہنچ کر دروازہ کھلواتے ہیں تو آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہاں سے فرشتے اس روح کے ساتھ دوسرے آسمان تک چلتے ہیں اور دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان، اسی طرح 7 آسمان تک ایک جلوس کی شکل میں اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے۔ جیسے کوئی منتری آیا نا، آگے پیچھے پولیس کے گاڑیاں ہیں اور منتریوں کے کاراں ہیں جی، ایک قافلہ چلتا ہے۔ مومن کی روح بھی اسی طرح سے فرشتے بڑے استقبال کے ساتھ لیے چلتے ہیں۔ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت کے حضور یہ روح سجدے میں گر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
میرے بندے کی کتاب علیین میں لکھ لو۔ علیین جنت میں ایک مقام ہے جہاں پر نیک لوگوں کی، ایمان والوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس روح کو زمین کی طرف لوٹا دو، میں نے اسے پیدا کیا اور اسے زمین ہی سے دوبارہ نکالوں گا۔ اس کے بعد وہ روح جسم کی طرف لوٹا دی جاتی۔ خبر میں جو جسم رکھے تھے نا، وہ روح فرشتے پھر لوٹا دیتے۔ جب روح لوٹا دی جاتی ہے، اب اس کی خبر میں دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ منکر نکیر کے لفظی معنی ہیں اجنبی، ڈینجر، لیکن نیک بندے کے پاس جو فرشتے آتے ہیں بڑے نورانی چہرے والے ہوتے ہیں، اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں۔ روح واپس آ گئی نا جی، تم بولیں گے اگر جسم باقی ہے تو روح جسم میں آئی، اور جسم نہیں رہا تو اللہ دوسرا جسم بنا دیتا ہے، تم ٹینشن نہ کرو۔ کافروں کو جلا کر راکھ کیا جاتا ہے، پھر ان کے لیے عذاب قبر کس طرح سے ہوگا؟ اللہ دوسرا جسم بنا دیتا ہے، اس جسم میں روح ڈالی جاتی ہے۔ اصل سوال جواب روح سے ہوتا ہے۔ یہ جسم کی مثال تو لباس کی طرح ہے، تم اگر کپڑے چینج کرے تو تم بدلتے کیا؟ تم تو تم ہی رہتے، خالی جسم بدل گیا ہے۔ اس طرح روح رہتی ہے، جسم بدلتا ہے۔ تو اگر جسم موجود ہے تو اس جسم میں روح کو واپس لوٹایا جاتا ہے، اور اگر جسم نہیں رہا تو پھر اللہ دوسرا جسم بنا دیتا ہے۔ اب یہ دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر، اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں۔ اسی لیے مسئلے کی بات یہ ہے، جب میت کو خبر میں رکھ دو تو اس کے جو بندھن ہے نا تھوڑا ڈھیلے کر دو، کیونکہ فرشتے جب آئے نا اٹھنے میں آسانی، اور اوپر کا جو ہے نا اسے کھول دو۔ یہ بات سمجھ میں؟ ہاں، خیر، اس کو فرشتے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور پھر 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ایک بات یاد رکھو، یہ جوابات رٹ کے یاد نہیں ہوتے ہیں۔ تم بولیں گے کافراں رٹ لیے تو انہوں جواب دے سکتے ہیں نا، یہ چیٹنگ دنیا میں چلے گی، وہاں چیٹنگ نہیں چلے گی۔ اچھا، ہمارے بعض بھائیوں کا خیال ہے کہ خبر پہ اذان دیے تو اسے جوابات یاد آتے ہیں، یہ چیٹنگ نہیں چلے گی۔ واقعتاً اگر ایمان والا ہے تو صحیح جواب اس سے ضرور نکلے گا۔ ہاں، البتہ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کے لیے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات آسان فرما۔ اسی لیے سنت ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد وہاں سے ذرا ہٹ کر میت کے ثابت قدمی کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ ارے نماز سمجھ میں؟ ہاں، نماز جنازہ تو دعا ہے ہی ہے میت کے لیے، لیکن حضور کی سنت یہ بھی ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اس میت کے لیے
ثابت قدمی کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات اس کے لیے آسان فرما دے۔ اور رہ گئی اذان، اذان یہ سنت نہیں ہے، یاد رکھو۔ بہرحال ہم حدیث بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روح لوٹا دی جاتی ہے جسم میں تو دو فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ روح جواب دیتی ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک کو بتاتے ہیں۔ شبیہ بولے تو فوٹو سمجھ لو نا جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک کو بتا کر پوچھتے ہیں کہ ماذا تقول لہذا الرجل، بتا ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، کون ہے یہ؟ تو وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ تو میرے رسول ہیں یہ۔ فرشتے پوچھتے ہیں تجھے کیسے معلوم کہ یہ تیرے رسول ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے کتاب اللہ پڑھی ہے، یعنی قرآن کریم میں نے پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اسے میں نے سچا جانا، اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میرے رسول ہیں۔ یہ تینوں جوابات صحیح۔ اسی وقت آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے اللہ کی جانب سے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنتی فرش بچھا دو اور اسے جنتی لباس پہنا دو اور جنت کی طرف کا دروازہ کھول دو۔ بس جنت کی روح پرور خوشبودار ہواؤں کی لپٹیں آنے لگتی ہیں اور اس کی خبر منتہائے نظر تک وسیع کر دی جاتی ہے۔ تم بولیں گے ہمارے کو دکھتی نہیں نا، تم مرے تو دکھتی نہیں۔ خبر کے حالات کو جاننا ہے تو مرنے کے بعد ہی معلوم ہو گیا، لیکن ہمارا ایمان اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسول پر ہے۔ بس رسول نے فرما دیا نا، ہمارا یقین ہے کہ رسول سچے ہیں اور یہ ضرور ایسا ہوگا۔ بہرحال اس کے پاس ایک خوبصورت نورانی چہرے والا، عمدہ کپڑوں والا، اچھی خوشبو والا آتا ہے اور وہ اس صاحب قبر سے کہتا ہے کہ آپ خوش ہو جائیے، اسی دن کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو یہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کے چہرے سے تو بھلائی، مہربانی نظر آتی ہے،
آپ کون ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ تو نیک عمل وہاں خوبصورت انسان کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ اس وقت مومن تمنا کرتا ہے یا اللہ قیامت جلدی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے مل سکوں۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں ابھی سو جاؤ، دنیا میں تھک کے آئے نا، نم کا نومت العروس، سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے۔ دلہن کو پہلی رات میں کوئی ٹینشن نہیں رہتا، ہاں جی، دوسرے دن سے ٹینشن شروع ہوتے ہیں، ساس کا ٹینشن الگ، سسرے کا الگ، نندا کا الگ، دیورا کا الگ، وہ دوسرے دن سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن پہلی رات کو اسے کوئی ٹینشن نہیں رہتا۔ تو فرشتے کہتے ہیں اس نیک بندے سے نم کا نومت العروس، اب سو جا جیسے دلہن سو جاتی۔ اب وہ آرام کرتا ہے۔ اب ہمارا عقیدہ بعض مسلمانوں کا یہ ہے، زندے مردوں کی عید مناتے ہیں، زندے مردوں کی، اور کہتے ہیں ہمارے بزرگاں کی روحیں یہاں پہ آتی ہیں۔ یاد رکھو وہاں جنت کی اے سی میں آرام کرنے والا تمہارے اجاڑ کھانوں کے واسطے آتا کیا جی؟ تمہارے سے تنگ آ کے تو گیا انہیں۔ اچھا اگر وہ نیک نہیں ہے تو وہاں تو لاک آف میں ہے، وہ دنیا کی جیل ہے کیا؟ کوئی بھی بھاگ کے آئے گا؟ تو یہ ہمارا خیال ہے، روحیں لوٹ کر واپس نہیں آتی۔ یہ بات سمجھ؟ اچھا بعض لوگ جو ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے وہ مرنے والے ان کو دکھتے ہیں، ہاں جی، قبرستان میں ہے، مسلواٹے میں ہے، یا کہیں کوئی جل کے مرا تھا، انہیں کبھی کا اماس کی رات کو دکھتا ہے، ہاں جی، یہ کیا چیز ہے؟ کیا روحیں لوٹ کر آتی ہیں؟ نہیں آتی۔ یہ اصل میں جنات و شیاطین ہوتے ہیں جو مرنے والوں کی شکل میں آتے ہیں۔ اہل بات سمجھ میں؟ اپنے عقیدے صحیح کر لو۔ اب بہت سارے بولتے ہیں ہم روحوں کو بلاتے، وہ روحیں آتی ہیں، یہ سب جو ہے غلط بات ہے۔ کیونکہ جو نیک ہیں وہ جنت کی اے سی میں آرام کر رہے ہیں، وہ وہاں سے چھوڑ کر یہاں کیوں آئیں گے؟ اور اگر وہ نافرمان ہیں تو وہاں سزا میں ہیں، اور مجرم وہاں سے بھاگ کر دنیا میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ جو روحیں تمہیں نظر آتی ہیں اصل میں یہ مرحومین کی روحیں نہیں ہوتی، یہ جنات و شیاطین ہوتے ہیں جو ان کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ کیونکہ جنات و شیاطین کو اللہ نے اتنی قوت دی ہے کہ اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، اسی طرح فرشتے بھی اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، لیکن انسان اپنی شکل نہیں بدل سکتا۔ تو یہ جو روحیں ہیں جو بھٹکتی پھرتی ہیں، ہاں جی، قبرستانوں میں یا اپنے موت کی جگہ پہ، تو وہ روحیں حقیقی انسانوں کی روحیں نہیں ہوتی، بلکہ جنات و شیاطین ہوتے ہیں جو ان کی شکلوں میں آتے ہیں۔ اب آئندہ تم شک میں نہ پڑنا کہ فلاں آئے تھے فلاں آئے تھے۔ ہاں البتہ خواب میں کوئی نظر آ جائے تو یاد رکھو خواب میں اور حقیقت میں فرق ہے۔
ایک ہے عالم اجسام اور ایک ہے عالم ارواح. ان دونوں کے درمیان میں ایک عالم اور ہے، اسے عالم مثال کہا جاتا ہے. خوابوں کا تعلق عالم مثال سے ہوتا ہے. بہرحال یہ تو ایمان والے کا انجام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کافر بندہ جب دنیا کی آخری ساعت میں اور آخرت کی پہلی ساعت میں ہوتا ہے، یعنی آخری وقت، تو اس کے پاس سیاہ چہرے کے آسمانی فرشتے آتے ہیں، بہت ڈینجر، اور ان کے ساتھ جہنمی ٹاٹ ہوتا ہے. جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہ مرنے والے کے قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں فرشتے پورے. پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سرانے بیٹھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، اے خبیث روح، اللہ کے غضب اور غصے کی طرف چل. تو اس کی روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے، جسے بہت سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اللہ نے فرمایا قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح بہت ہی سختی سے نکالتے ہیں، اندر سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں. اسے ایسی تکلیف ہوتی ہے، حضرت علی نے فرمایا جیسے سوتی کپڑا پرانا بھگو کر کانٹوں کے درخت پہ ڈال دیا جائے اور پھر اس کا ایک حصہ پکڑ کر ایک دم جھٹکے سے کھینچا جائے، تو اس کپڑے کی جو حالت ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف اس کافر کو ہوتی ہے روح کے نکلتے وقت. پھر ملک الموت اس روح کو نکال کر جہنمی فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ اسے بدبودار جہنمی ٹاٹ میں لپٹ کر آسمان کی طرف لے چلتے ہیں. اس سے بدبو پھیلتی ہے. جب فرشتوں کے گروہوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں یہ کس خبیث کی روح ہے؟ تو وہ فرشتے لے جانے والا اس کے بدترین نام لے کر بتلاتے ہیں، اس کے باپ کے نام کے ساتھ. بہرحال آسمان دنیا کے قریب پہنچ کر دروازہ کھلواتے ہیں، لیکن دروازہ کھولا نہیں جاتا. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے. کافروں کا جنت میں داخل ہونا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے سوئی کے ناکے کے اندر سے اونٹ کا گزر جانا. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جمل کے معنی اونٹ اور خیاط سوئی اور سم ناکا. سوئی کا ناکا چھوٹا سا رہتا نا جی، تاگا پھروتے تھے اندر. تو اللہ نے فرمایا کافر کا جنت میں داخل ہونا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے کے اندر سے گزر جائے. تو دروازے نہیں کھولے جاتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت شریفہ تلاوت کی، لا تفتح لهم ابواب السماء
کہ نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے، نہ جنت میں وہ جا سکیں، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اس کی کتاب سجین میں رکھ دو۔ سجین جہنم میں ایک مقام ہے، اور جو سب سے نیچے کی زمین کے نیچے ہے، اور اس کے بعد وہیں سے فرشتے اس کی روح کو اٹھا کے نیچے پٹک دیتے ہیں، وہاں سے ساتویں یہ پہلے آسمان کے قریب سے فرشتے اس کو روح کو اٹھا کے زمین پہ پھینک دیتے ہیں۔ پھر حضور نے آیت شریفہ تلاوت کی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، یعنی جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں گویا وہ آسمان سے گر پڑے، اب فرشتے اوپر سے پھینکے، یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا آندھی کسی دور گڑھے میں پھینک دیں، اور اللہ فرماتا ہے اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا۔ دیکھو دنیا میں اکثر قومیں دفن کرتی، دنیا میں دفن کرنے کا طریقہ اکثر قوموں کا ہے۔ مثلا مسلمان اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، اسی طرح عیسائی بھی اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، اسی طرح یہودی بھی دفن کرتے ہیں، اسی طرح کمیونسٹ بھی دفن کرتے ہیں۔ باقی کچھ قومیں ہیں اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، اور وہ اس نیت سے جلاتے ہیں کہ اس کے گناہ، اس کے پاپ پورے ختم ہو جائے، لیکن پاپ کے جلانے سے انسانوں کے ختم ہوتے نہیں، وہ تو اللہ کی آگ ہے جہنم کی، اس میں ان کو ڈالا جائے۔ اچھا بعض قومیں وہ ہیں کہ جو دفناتے بھی نہیں ہیں، جلاتے بھی نہیں ہیں، پھر کرتے کیا ہیں؟ یہ پارسی لوگ ہیں نا، پارسی آگ کے پوجنے والی قوم پارسی، یہ ان کے جماعت خانے میں ایک کنواں ہوتا ہے، اور وہ کنویں کے اندر محراب ہوتے ہیں، اس میں وہ گدھوں کو پالتے ہیں، گدھ، اور جو مر جاتا ہے اس کی ناش کو اس کنویں میں رکھ دیتے ہیں، وہ گدھ اس کے میت کے گوشت کو کھا جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے پارسیوں کے پاس۔ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ تم بولیں گے تمہارے کو اتنے معلومات کیسا؟ ارے دکان میں بھنڈوال رہا تو دکان چلتی، تو ہر قوم کا طریقہ الگ ہے، لیکن میں نے کہا اکثر قومیں دفن کرتی۔ اچھا جلانے والے جو ہے نا، انہوں بھی جلانے کے بعد جب راکھ ہو جاتی نا، وہ راکھ کا کچھ حصہ ندی میں بہا دیتے ہیں، گنگا وغیرہ میں، اور کچھ حصہ دفن کرتے ہاں جی، اور اس پر جو ہے قبر کے جیسا نشان بناتے ہیں، اسے سمادھی بولتے ہیں، سمادھی، تھڑگا سمادھی، ہے نا؟ تو ظاہر بات ہے اگر جسم ہے تو فرشتے اس کو اٹھا کے سوال کریں گے، اور جسم نہیں ہے، ختم ہو گیا، جیسے ایکسیڈنٹ میں ہو جاتا، دیکھو چھیتڑے اڑ جاتے ہیں، اسپوٹ ہو گیا چھیتڑے اڑ جاتے ہیں، تو پھر اس کے لیے احوال خبر کا کیا ہے؟ اللہ دوسرا جسم عطا فرماتا ہے، اور اس کے بعد اس سے سوالات و جوابات ہوتے ہیں۔ ہاں تو حضور نے فرمایا پھر اس کی روح اسی جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اس کے بعد 2 فرشتے پہنچتے ہیں، منکر نکیر،
جو اس سے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربو کا، بتا تیرا رب کون؟ تو وہ کہتی ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں اچھا جن کو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا ان کے بارے میں تم جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ کا فرش بچھا دو اور جہنم کی جانب کا دروازہ کھول دو، وہاں سے جہنم کی ہوائیں اور جہنم کے بھبکارے اس کی قبر میں پہنچتے ہیں، اور اس کی قبر اس پر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے، پسلیاں ایک دوسرے میں دھس جاتی ہیں۔ حضور نے اپنے دونوں انگلیاں ہاتھوں کی ایک دوسرے میں ڈال کے بتایا، اس طرح سے پسلیاں اس کے آپس میں دھس جاتی ہیں۔ اور بڑی بری اور ڈراؤنی صورت والا، برے میلے کچیلے خراب کپڑوں والا، بڑی بدبو والا ایک شخص اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اب تم غمناک ہو جاؤ، اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو وہ اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے، تیرے چہرے سے برائی برستی ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرے اعمال بد ہوں، تیرے برے اعمال ہوں۔ تو وہ مردہ دعا کرتا ہے کہ خدایا قیامت کو قائم نہ کرنا، کیونکہ جب خبر میں یہ حال ہے تو وہاں کیا ہوگا۔ یہ حدیث ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں بیان کی گئی۔ اسی طرح سے اور بھی احادیث اس سلسلے کی بیان کی گئی۔ تو وہاں قبر میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے اور فرشتوں کے سوالات کے جوابات اس کے لیے آسان فرماتا ہے اور کافروں سے جوابات کو بھلا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے ایمان والوں کو مضبوط کلمے کے ساتھ دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں۔ یہاں آخرت سے مراد برزخ ہے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ۔ ایک بات یاد رکھو کہ عالم برزخ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ بعض گمراہ فرقے اس کا انکار کرتے ہیں، بعض گمراہ فرقے عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ عذاب قبر اور قبر کے حالات کا ثبوت قرآن کی آیتوں سے بھی ہے اور صحیح احادیث مبارکہ سے بھی ہے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ۔ اللہ گمراہ کرتا ہے ظالموں، ظالموں سے مراد کافر ہیں، یعنی کافر قبر میں جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو
جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری میں بدل ڈالا، اس سے مراد ہیں مکے کے کافر مشرکین، جنہوں نے نبی کا انکار کیا اور کفر پر قائم رہے، اور اصل میں ان کے سرداروں نے اپنے ماتحتوں کو گمراہ کیا۔ اس لیے دیکھو دنیا میں جو کفر کے سرغنے ہیں نا، وہی سبب بنتے ہیں باقی کافروں کے کفر کے۔ باقی ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس لیے انہیں خوف ہے ان کے سرغنوں کا کہ ان پہ تشدد کریں گے۔ لہذا اللہ نے فرمایا یہ بدنصیب تھے، اللہ نے ان کو اپنے بیت اللہ کے قریب آباد کیا تھا، لیکن مکے کے لوگوں نے اللہ کے نبی کی ناقدری کی اور نعمت کی ناقدری کی، کفر کیا۔ دیکھو سب سے شدید کفر وہ ہے جو کعبۃ اللہ میں کیا جائے۔ اس لیے اللہ نے ان کو سزا دی جنگ بدر میں۔ جنگ بدر میں وہ آئے وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور ان لوگوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے مقام پہ لایا۔ جہنم، وہ مقام جہنم، یصلونها، وہ اس میں داخل ہوں گے، وَبِئْسَ الْقَرَارُ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے یاد رکھو کسی کی بھی بات تسلیم کرنے کے لیے معیار یاد رکھو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ اگر کسی کی بات ان کے موافق ہے اسے قبول کرو، اور اگر اس کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کی اتباع نہیں کی جائے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مرشد کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا امیر کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی مرشد، کوئی امیر، کوئی عالم، کوئی مفتی قرآن اور سنت کے خلاف کوئی حکم دے اس کی بات نہیں مانی جائے، اور جو قرآن اور سنت کے مطابق حکم دے اس کی بات مانی جائے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور ان کافروں نے اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی برابر قرار دیا، اور یہ بتوں نے ان کو گمراہی میں ڈال دیا۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، آپ کہہ دیجئے او کافرو، دنیا میں مزے اڑا لو، دنیا میں مزے اڑا لو، حکومت کے، عیش کے مزے اڑا لو۔ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، یقیناً تمہیں پہنچنا ہے جہنم میں، آخر ٹھکانہ جہنم ہے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دو، او ایمان والو نمازوں کا اہتمام کرو، نماز چھوڑ کے کوئی ولی نہیں بن سکتا ہے۔ ہاں جی، ایک مقام پہ ہے ایک صاحب کفن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، قبر ریڈی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم میت کا غسل لے لیے ہیں، اب ہمارے کو نماز نہیں ہے، نماز مان۔ دوسروں کو بولتے جاؤ بھئی نماز پڑھو۔ ارے مرشد تم، یعنی ہم میت کا غسل ہو گیا ہمارا، کھانا بھی کھا رہا فل بیٹا، جب مر چکا تو پھر کھا رہا کہیں؟ یاد رکھو قرآن اور سنت کے خلاف کسی کا بھی عمل بھی قابل اتباع نہیں۔ انہیں کتنا ہی بڑا بزرگ کہلاتا ہو، اگر ہوا میں بھی اڑتا ہو ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے دلیل اللہ کی کتاب قرآن ہے اور حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ تو فرمایا
آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان والے بندوں سے یقیموا الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کریں۔ مسلمان بخیل نہیں ہو سکتا، مسلمان سخی ہونا چاہیے۔ اللہ کا دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ اور دے گا۔ اگر تمہیں یقین ہے اللہ ہی روزی دیتا ہے تو اس کے حقوق پہ خرچ کرو، اللہ تمہیں اور دے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو، خود کھانے میں اتنا مزہ نہیں ہے دوسروں کو کھلانے میں جو مزہ ہے۔ کبھی یہ مزہ بھی لوٹو نا، دوسروں کو کھلا کر خوش ہوا کرو، دوسروں کی مدد کر کے سکون حاصل کرو، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، معذوروں کی، مجبوروں کی مدد کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، پھر دیکھو اللہ تمہارے دل کو کتنا سکون عطا فرماتا ہے۔ کروڑ پتی ہے، دن رات کما رہا ہے لیکن سکون نہیں ہے، رات میں نیند نہیں آتی۔ ہاں جی، انسان نیند نہیں آتی تو شراب کے ذریعے کوشش کر رہا سکون ملے، کوئی نشہ کی چیزیں استعمال کر کے چاہ رہا سکون ملے، کوئی حرام کاری میں مبتلا ہو کے چاہتا ہے مجھے سکون ملے، لیکن وہ وقتیہ سکون ہے، اس کے بعد تو زندگی حرام ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ ایک ایک پل اس کے لیے صدیوں کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ خدا سے بغاوت کی دنیاوی سزا ہے۔ خدا سے بغاوت کی دنیاوی سزا یہ ہے، اسے سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اور دوسری جانب ایمان اور اطاعت کا دنیاوی اجر و ثواب یہ ہے، اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ ہاں جی، روزانہ 200 کماتا ہے، بال بچوں کو کھلاتا ہے، خود کھاتا ہے، رات میں اطمینان سے سو رہا ہے۔ ہاں، اس پر بادشاہ کی بادشاہی قربان، بادشاہ کو بھی سکون کی نیند نہیں آ رہی۔ اس بیچارے مزدور کو دیکھو، حلال کماتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، خود کھا لیتا ہے، رات میں میٹھی نیند سو رہا ہے، صبح پھر فریش ہے۔ ہیں جی، سرمایہ داروں کو دیکھو، رات میں نیند نہیں ہے، دن بھر آنکھوں میں نیند ہوتی ہے ان کے، سکون نہیں ملتا، چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ انسان کو سکون نہیں ملے نا تو چڑچڑے پن کی وجہ سے پوری دنیا سے لڑتے پھرتا ہے، عورت سے لڑ رہا، بچوں سے لڑ رہا، گاہک سے لڑ رہا، بیپاریوں سے لڑ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بیٹے اس کو سکون نہیں ہے۔ انسان چڑچڑا کب ہوتا ہے؟ جب اسے سکون نہیں ہوتا۔ سکون کے بعد ہی انسان فریش ہوتا ہے۔ جب فریش ہوتا ہے نا، وہ سائلنٹ ہوتا ہے، وہ سنجیدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ تو خود کھا کے مزے نہ کو لو، دوسروں کو کھلا کے جو مزہ دیکھو تمہیں کیا ملے گا۔ اس لیے بعض لوگ جو ہے نا دوسروں کی مدد کرتے ہیں نا، بڑے خوش رہتے ہیں، بڑا سکون میں رہتے ہو۔ اس لیے کبھی بھی تمہیں بے چینی ہونا تو 10-20 روپے صدقہ دے دو، اللہ تمہیں سکون دے گا۔ یعنی بخیلی مت کرو۔ اگر 1000 کماتے نا، 100 روپے راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے نیت کرو۔ 100 کماتے 10 روپے روزانہ راہ خدا میں خرچ کرو، اپنے بال بچوں کے جان کا صدقہ بول کے دے دو، دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے کو بیان سننے کی عادت ہو گیا ہے، عمل کرنے کی ابھی عادت نہیں ہوئی۔ سمجھ میں بیان سننا بولے تو کانوں کی لذت ہے، جب تک عمل نہیں کرو گے تو اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ عمل سے نتیجہ نکلتا ہے۔ تو کم سے کم اتنا تو 10% روزانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہاں جی، 1000 روپے کا گریک ہو گیا، نفع ہوا، 100 روپے خدا کی راہ میں اپنے ہاتھ سے دو، اپنے بچوں کے ہاتھ سے دو، معصوم بچوں کے ہاتھوں سے خیرات دو۔
تاکہ تمہاری اولاد بخیل نہ ہو. ہاں جی، پرانے زمانے کے لوگ جو ہے کوئی مانگنے آتا تھا نا، بچوں کے ہاتھ سے بھجاتے تھے، بیٹا دے کے آ. کیوں؟ خود دے نہیں سکتا تھا، دے سکتا تھا، لیکن بچوں کو بھی اچھی تربیت ہو، وہ بھی سخی بن جائے. ہاں جی، تو فرمایا وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس میں سے جو ہم نے اس کو رزق دیا ہے. سرًا، چھپا کر دے، علانیتاً، ظاہر کر کے دے. جو خرچ واجب اور فرض ہے وہ ظاہر کر کے دے. جیسے زکوٰۃ ہے، فرض ہے، ہر حال میں دینا ہی ہے نا، تو اعلان کر کے دے، سب کے سامنے ظاہر کر کے. اور جو نفل خیرات ہے وہ چھپا کر دے. ہاں جی، جاتے جاتے جیب میں ہاتھ ڈالو، جتنے پیسے آئے مانگنے والوں کو دے. اس ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ کتنے دیا ہے. ہم تو 1 روپے کا بندہ اسے گھما گھما کے دیتے، 2 کا تو نہیں جا رہا ہے. اچھا، سخیوں کی عادت دیکھو، فقیروں کو 5 روپے دیتے اور بولتے اس میں 2 تولے 3 روپے واپس دے. ہاں جی، یعنی انہیں چھوٹا فقیر نے بڑا فقیر 2 اس کو دے رہا، 3 خود لے رہا. بیٹا فقیر کو دیے تو واپس نہ کرو. آپ لوگ کیا کرتے ہیں مسجد میں، وہ چندہ ڈالتے ہیں نا دستیاں میں، 100 کی نوٹ ڈال کے اس میں سے واپس لیتے ہو. یہ 10 روپے مسجد کو 90. ہاں، یاد رکھو، جو دو نا اس میں سے لو مت. ہے جی، اللہ تمہیں اور دے گا. جسے خدا پہ بھروسہ نہیں ہے وہی بخیل ہوتا ہے، اور جسے خدا پہ بھروسہ ہے وہی سخی ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ خدا اور دے گا. اس لیے یاد رکھو، اپنے اندر صفت سخاوت پیدا کرو. اور یہ خواتین جو سن رہی نا، انہوں بھی ذرا سخی بننا. ہاں جی، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، گھر میں کوئی بھی مانگنے والا ہے اس کو جھڑکو، اپنی حیثیت کے مطابق. ہے جی، اور اللہ نے فرمایا جب خدا کی راہ میں دو تو اچھی سے چیز دو. ہے جی، اور رات کی اتری ہوئی دال نہ کو دو، توے پہ کی گرم روٹی وہ فقیر کو دو. انہیں اتنی دعائیں دیں گا تمہاری نسلوں کو دعائیں دیں گے. ہاں جی، سمجھ میں آیا؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. خبردار، ردی چیز دینے کا ارادہ مت کرو، خراب چیز دینے کا ارادہ نہ کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، ارادہ مت کرو خراب چیز دینے کا، بلکہ یہ سمجھ لو اگر کوئی تمہارے کو دیا ایسی چیز لیتے نہیں لیتے نا. ہاں، ادھاری وصول ہو رہی تو کیسا بھی لیتے، جان دے جلتے گھر کا بھانسا ہی صحیح. لیکن تم لینا چاہیں تو بہترین چیز لیتے ہو، تو خدا کی راہ میں دے رہے ہو تو بہتر کیوں نہیں دیتے؟ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. اچھی چیز دو خدا کی راہ میں. یعنی آپ پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے، رمضان میں زکوٰۃ دینے والے مالدار، وہ پرانے جو ہے زمانے کی بات ہے، سستے لنگیاں اور سستے ساڑیاں لے کے آتے تھے، لاٹھی اٹھا کے لاتے تھے، اور جو تقسیم کر رہے ہیں وہ گلی میں پورے جو ہے منگنے والے ہیں. اور یہ کون تقسیم نہیں، جنہوں زکوٰۃ تقسیم کرے حاجی صاحب کیسا دے رہا کپڑے، سب سے سستے.
خبردار خدا کی راہ میں سستی چیز مت دو، خدا کی راہ میں بہتر چیز دو۔ بھائی 100 کو نہیں دے سکتے، 50 کو دو، اچھی چیز دو، ہے نا؟ زیادہ کو دینا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر دینا ضروری ہے، کسی ایک کی ضرورت تو پوری ہو جائے، ہے نا؟ میں دیکھا ہوا ایک اسٹیٹ میں، نام نہیں لیتا میں، بہت سخی لوگ رہتے ہیں، اب مسجد میں بڑھ جاتے 5-6 زکوٰۃ دینے والے، اب سفیر آتا ہے، اس سے پوچھتے کہاں کے ہیں، کتنا خرچہ ہے، تصدیق نامہ بتاؤ، سب بتاتی ہے، بولتے ٹھیک ہے لکھو 50 روپے، انہوں نے بتا میرے 20 روپے لکھو۔ ہاں ابھی یہ 50-10 دینا تھا تو اتنی تحقیق کرا گئی گرو۔ خبردار اللہ کی راہ میں دو اس طرح کہ کسی ایک کا پیٹ تو بھر جائے، کسی ایک کا کام تو ہو جائے، ہے نہیں؟ زیادہ فقیروں کہے تو ایک ہی مالدار نہیں ہے، اللہ پیدا کرا تو اس کی روزی بھی اللہ نے پیدا کی، اللہ محتاج نہیں ہے، امتحان لیتا ہے کہ میرا دیا ہوا میرے حکم سے خرچ کرتا کہ نہیں کرتا ہے، امتحان ہے۔ بہرحال فرمایا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے خدا کی راہ میں خرچ کرو کہ وہاں پر نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ وہاں کوئی دوستی کام آئے گی، دنیا میں جو عمل کیا ہے وہی کام آئے گا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ کے انعامات کو دیکھو، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان و زمین، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اسی نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے زمین سے تمہارے لیے رزق اگایا، پھلوں کو اگایا تمہارے لیے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اسی نے مسخر کیا تمہارے لیے کشتیوں کو، جہازوں کو، جو تمہارا سامان لے کر اس ملک سے دوسرے ملک تک پہنچاتے ہیں۔ کارگو جہاز رہتے نا جی، ایک دوسرے کا سامان ایک دوسرے ملک میں پہنچاتے، کہاں چلتے ہیں یہ؟ سمندر پر، سمندر کے پانی کو چیرتے ہوئے چلتے ہیں، حالانکہ اگر ایک کنکر پھینکو ڈوبتا کیا تیرتا ہے، اور جی ناندیڑ کے ہوشیار لوگ ہیں، ایک کنکر پانی میں ڈالے ڈوبتا کیا تیرتا ہے، جس کا تیرانا تو پورے لوگ اسے ولی اللہ سمجھتے ہیں، ان کی درگاہ بناتے، پھر تو پانی کی صفت ہے ڈبونا، کنکر بھی پھینکے تو ڈوب جاتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ لاکھوں ٹنوں کے جہاز سمندر میں چلتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی پر کشتیاں چلائی، بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ تم بولیں گے نہیں اس کو مسالہ لگاتے اس لیے ڈوبتے نہیں، انہوں چربی لگاتے مسالہ لگاتے، اچھا جی تو پھر کبھی کبھی جو ڈوب جاتے ہیں کیا چربی کم پڑتی کیا تم کم پڑتے ہیں؟ اللہ چاہے تو تراتا ہے، اللہ چاہے تو ڈبوتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا نہروں کو، نہریں تمہارے بستیوں میں سے گزرتی ہیں، اگر یہ نہر نہ ہو تو کھیتیاں کہاں سے ہو گئے، تمہارے بوریوں کو پانی کہاں سے آئے، یعنی اللہ نے شہروں میں بستیوں میں نہریں جاری کر۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیے سورج اور چاند، یہ تمہارے نوکر ہیں، یہ بغیر تنخواہ کے، بغیر تنخواہ کے نوکر کو کہتے ہیں مسخر، تو سورج اور چاند تمہاری خدمت کرنے والے۔ اب لوگ بولتے وہ سوریہ نمسکار کرو، ہاں ابے آفیسر نوکر کو سلام کرتا کیا ہے؟ یہ الٹی پھوڑی ہے، یاد رکھو،
ہمارا سر صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہے، دنیا کی کسی طاقت کے سامنے نہیں۔ سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے ہیں۔ امام حسین نے یہی تو پیغام دیا تھا وقت کی حکومت کے سامنے، انہوں نے سر تو کٹا دیا، سر جھکایا نہیں۔ سرداد نداں دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ تو مسلمان کا سر تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے تمہارے لیے دن رات بنائے، یہ تمہارا نظام زندگی ہے۔ رات سونے کے لیے ہے، دن کام کے لیے۔ مسلمان الٹا چل رہے ہیں، رات بھر جاگ رہے، دن بھر سو رہے بیٹھے۔ پھر بڑے مقصد کیا ہے کہ وہ کمائی میں برکت نہیں ہو رہی۔ تو سویا تو کیا آسمان سے فرشتے لا کے گرے تمہارے کو دیتے کیا؟ ہاں جی، تو یاد رکھو اللہ نے جو ٹائم ٹیبل بنایا ہے نا، اس ٹائم ٹیبل کے مطابق چلو گے تو تمہارے لیے اسی میں خیر ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس کے علاوہ اللہ جو تم مانگتے ہو نا، اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ بیمار نے شفا مانگی، اللہ نے شفا دی۔ بے اولاد نے اولاد مانگی، اللہ نے اولاد دی۔ پریشان حال نے اللہ سے عافیت مانگی، اللہ نے عافیت دی۔ جو مانگتے ہو بندو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور بن مانگے جو نعمتیں دی ہیں وہ تو اتنی زیادہ ہیں، اگر تم گننا چاہو گن نہیں سکو گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ ظالم بولے تو کیا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا، کہ جانتا ہے نافرمانی کی سزا جہنم ہے، پھر بھی نافرمانی کر رہا ہے نا، اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکرا ہے۔ ذرا تکلیف پہنچی خدا سے بدگمان ہوتا ہے، یہ ناشکری ہے انسان۔ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ وقت مکمل ہو گیا، آیتیں باقی رہ گئی، انشاءاللہ اگلی آیتوں کی تفسیر اگلی مجلس میں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا پر۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير